بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 منٹ کی پریس کانفرنس ایز یوزل۔ 15 اکتوبر سے تمام پرانے ٹائم ٹیبل اور پرانے سٹاپ ٹرینوں کے بحال کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے۔ جو پرائیویٹ ٹرینیں دی جا رہی ہیں اس میں اگر کسی نے کرایہ بڑھایا تو اگلے 24 گھنٹوں میں ان سے ٹرینیں واپس لے لیں گے۔ 5% کی رعایت ہے۔ اس سے زیادہ پرائیویٹ پارٹیز اگر کوئی ٹرینوں میں کرایہ بڑھائے گی تو اس سے 24 گھنٹوں میں ٹرینیں واپس لے لیں گے۔ فریٹ میں ہم نے توجہ دی کراچی جا کے، پچھلے مہینے 998 ملین تھی، آج اس مہینے انشاءاللہ 1418 ملین ہماری انکم ہے، اور ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے فریٹ کی 5 ٹرینیں پرائیویٹ سیکٹر میں دی ہیں۔ آج میں نے ریلوے کو ٹاسک دیا ہے کہ آئل سمیت دو۔ میرا ٹارگٹ ہے کہ ہم 1 ارب روپیہ آئل سے بھی بچائیں گے، تاکہ یہ غیر ضروری جو چیزیں جو سمجھ نہیں آ رہی۔ 16 مزید ٹرینیں پرائیویٹائز کرنے کا، میں تیزی سے پڑھ دوں۔ میاں والی ایکسپریس، سر سید ایکسپریس، ہزارہ ایکسپریس، نارووال، میران، شالیمار ایکسپریس، بدر، منجو دھارو، کوئی کرایہ نہیں بڑھے گا۔ That's the railway. Now the political. امریکی جریدے نے ابھی فارن پالیسی نے مودی حکومت کو ایک ٹیررسٹ اور انتہا پسند لوگوں سے مل کر دنیا میں دہشت گردی کے واقعات چلانے کی ایک حکومت ظاہر کی ہے، جو کہ سیاست میں ایک بہت بڑا بھونچال ہے۔ میں بھی اس پالیسی کو دیکھتے ہوئے، اس فارن پالیسی کو، 50 سوال میں نے اپوزیشن سے کیے، ایک کا جواب نہیں آیا۔ 50 سوال کیے ہیں میں نے، ایک کا جواب نہیں آیا۔ میں دہرانا نہیں چاہتا، لیکن اپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ کرونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے اور دہشت گردی کا بھی اندیشہ ہے۔ میں پھر دہراتا ہوں، کل یہ نہ کہنا کہ شیخ رشید نے پہلے کہہ دیا تھا۔ کرونا پھیلنے کا بھی اندیشہ ہے، کیونکہ اس ملک کو ساری قوم کان کھول کے میری باتیں سن لے، اس قوم کو، اس پاکستان کو عدم استحکام میں داخل کرنے کی بھرپور کوشش ہے، اور پاکستان کی عظیم، بہادر اور جفاکش فوج کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، اور اس میں غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں۔ اس ملک کی جمہوریت فوج ہے، اس ملک کی معیشت فوج ہے، اس ملک کا استحکام فوج ہے، اور اس ملک میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جملہ مولانا مفتی محمود صاحب نے پیش کیا تھا۔ اگر کسی کے پاس ان کی وہ فوٹو دارالعلوم تعلیم القرآن، میں بھی اس میں کھڑا ہوں، مجھے بھی بھیجیں۔ انہوں نے بھی سلیکٹڈ کی بات کی تھی، انہوں نے بھی دھاندلیوں کی بات کی تھی۔ اس کا جو نتیجہ نکلا تھا اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں نے ایک بات کر دی ہے، کریک ڈاؤن ہو سکتے ہیں، کرونا پھیل سکتا ہے، دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں، اور 31 دسمبر اور 20 فروری کی تاریخ پر میں قائم ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل اپوزیشن کو کوڑا جواب دے دیا ہے، واٹس ایور اٹ مے بی دیر ول بی نو NRO، لیکن میں قوم کو ایک بتانا چاہتا ہوں، میں 50 سال سے سیاسی ورکر ہوں۔ 50 سال سے میں نے 20 سال کی عمر میں قید کاٹی ہے، 18-19 سال کی عمر میں بچوں کی۔ اس ملک میں کوئی سیاستدان نہیں ہے جس نے بچوں کی 1 سال قید کاٹی ہو۔ میں اپنے سیاسی تجربے سے اپوزیشن کو وارن کرنا چاہتا ہوں، یہ نہ ہو کہ ساری عمر آپ پچھتائیں اور آپ روئیں اور ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں، پاک فوج کا عزم مصمم ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، پاکستان میں عدم استحکام نہیں پیدا ہونے دیا جائے گا۔ اور 24 نومبر کو 1 سال ہو، پتہ نہیں کیا ڈیٹ ہے، تقریباً 1 سال ہو گیا نواز شریف صاحب کو باہر گئے ہوئے، نہ کوئی آپریشن ہوا ہے، نہ ہسپتال گئے ہیں۔ ساری قوم کو، ساری دنیا کو، سارے ڈاکٹروں کو بیوقوف بنا کے وہ لندن جا کے بیٹھ گئے ہیں، کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں کوئی ایسا گیم دوبارہ بنے، کوئی ایسی سعودی عرب والی نئی چال چلے تاکہ میرے لیے کوئی رعایت کی صورتحال ہو جائے۔ جو PDM تشدد کی سیاست میں جا رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب قابل احترام، آپ جو مذہبی کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، ہم ساری زندگی اس مذہبی کارڈ کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ ہم مدرسوں کو دین کے عظیم مینار سمجھتے ہیں،
لیکن یاد رکھنا دنیا بہت بدل چکی ہے، دنیا اتنی بدل چکی ہے کہ شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے، اور شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ اور آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں، ابھی ہیں 3 منٹ، کہ پاکستان جس اکنامیکل، پولیٹیکل، انٹرنیشنل اور دنیا جس انٹرنیشنل بحران سے گزر رہی ہے، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی میں فوج کا کلیدی کردار ہے۔ جو پاکستان کی فوج سے لڑنے کے لیے نکل رہے ہیں وہ پاکستان کے دشمنوں کے کہے میں ہیں۔ اپنی کارکردگی پہ سوچیں ورنہ تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ کوشچن آپ کہہ رہے ہیں کہ نون سے شین نکلے گی، میں نے جو ڈیٹ کی ہے، آپ نے نیب میں پیٹرولیم کے کیس درج کیا اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ملک کی باغ دور سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیں گزارش یہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ مریم صاحبہ بھی نااہل ہیں اور نواز شریف صاحب بھی نااہل ہیں، تو پیچھے رہ کون گیا ہے؟ اگر کوئی صورتحال کبھی بنتی ہے وہ لمبے داؤ پہ ہے، لمبا کھیل رہا ہے، اتنی لمبی گیم نہیں ہوگی۔ میں آج 4 مہینوں سے کہہ رہا ہوں، نہیں 1 سال سے، کہ یہ 4 مہینے بہت اہم ہیں۔ 31 دسمبر سے 20 فروری تک نتیجہ نکل آئے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سیاست ہے، میں نے نہیں کہا وہ سیاست ہے، یہ میں نے کہا وہ جمہوریت ہے۔ جمہوری حکومت کے پیچھے پاک فوج کھڑی ہے، اور جب بھی جو سویلین حکومت ہوتی ہے اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، تا جا کے کوئی آدمی بیل مجھے مار کی گردان اور وکی لیک، ڈان لیک اور دوسری لیک، لمبی لیکیں نہ لگائے۔ جو میں نے کہا ہے اس کا دوبارہ سوال کر رہے ہو۔ پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی، اس کا دماغ خراب ہے۔ پنجاب میں اس کی کتنی سیٹیں ہیں؟ سندھ سے استعفے دے کے کیا کرے گی؟ مجھے بتائیں کہ آصف زرداری، بلاول بھٹو سندھ سے استعفے دے کے کیا کریں گے؟ اگلی دفعہ ان کو سندھ بھی نہیں ملے گا۔ یس مجھے اس ملک کی سیاسی صورتحال کا اور انٹرنیشنل صورتحال کا علم ہے۔ میں دہشت گردی کو بالکل ختم قرار نہیں دیتا، کیونکہ جو کچھ وانا میں اور جو کچھ اس علاقوں میں ہو رہا ہے، اور وہ دہشت گرد تنظیمیں پاکستان میں خانہ جنگی کرانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، اور خانہ جنگی کا جو نتیجہ ہوگا وہ 10 سال کے بچے کو پتہ ہے۔ اگر ان بڈھے ٹھٹھیرے میری طرح کے سیاستدانوں کو نہیں پتا تو پتہ لگ جائے۔ فضل الرحمان صاحب کی 9 سیٹیں ہیں، جتنا مرضی دعویٰ کر لے، اپنی ان کی سیٹ نہیں ہے۔ ان کے بیٹے سے میری اس میٹنگ میں بات چیت ہوئی تھی، گپ شپ بڑی لمبی، جو فوج نے ان کو بلایا تھا، تو اس میں تو میں اس کے بیٹے کو سمجھدار سمجھتا ہوں۔ باقی فضل الرحمان کا کچھ نہیں جانا۔ فضل الرحمان نے مذہبی مدرسوں کو اکٹھا کرنا ہے، اس کا ایجنڈا مذہبی مدرسوں کو جھونکنا ہے، درس نظامی کے طلبہ کو جھونکنا ہے، قرت کے طلبہ کو جھونکنا ہے۔ لاسٹ 3 کوسچن مجھے نہیں پتا، اگر پتا ہوتا میں آپ کو بتا دیتا۔ جس میں میں بھی شامل ہوں۔ جی میں شامل ہوں، میں خود اعتراف کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے ان کے باہر جانے کے لیے ووٹ دیا۔ ابھی ہیں 2 منٹ ہیں، آستہ یار، شور مت ڈالیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، پولیس انویسٹیگیشن کرے، جو غداری میں مرتکب نہ ہو ان کو چھوڑ سکتی ہے۔ اگر آزاد کشمیر کا صدر نہیں ہے تو ان کو چھوڑ سکتی ہے، لیکن بیسیکلی پاکستان جس بحران سے جا رہا ہے، پاکستان جس حالت میں داخل ہو چکا ہے، اگر کوئی انٹرنیشنل ایجنڈے پہ یہ سوچ رہا ہے، اگر کوئی انٹرنیشنل سازش اور کانفرنسی کے ساتھ یہ سوچ رہا ہے کہ فوج سوئی ہوئی ہے، بھول جاؤ۔ کرے، مجھے یہ نہیں پتا، جلسے جلوس ضرور کریں، جلسہ جلوس ان کا حق ہے، لیکن اگر انہوں نے کسی جگہ شر پسندی کی، اگر انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ لاسٹ کوسچن۔
غداری کا مقدمہ جو شاہدرہ میں درج ہوا اس کی تحریر کس نے کی؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہ بات چھپا سکتا ہوں۔ عمران خان کے بارے میں میں دیکھیں، بلیو آن می، یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوا ہے، عمران خان کو اس مقدمے کا نہیں پتا تھا، یہ چھوٹے لیول پر ہوا ہے، اور اگر اس میں کوئی بے گناہ ہے تو اس کو نکال دیا جائے۔ شیخ صاحب یہ فرما دیں اور ریلوے پولیس کے لیے نہیں ہے، تم کدھر آ گئے ہو؟ چلو یہاں سے، یہ پریس کر رہی، چلو نکلو یہاں سے، پریس میڈیا ریلوے پولیس آ گئے۔ یہ فرما دیں کہ اوکے بیٹے، ایک شیخ صاحب یہ فرما دیں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پہلے ہاتھ ہوا، اس دفعہ کیا مولانا فضل الرحمان حلبے کے اس دفعہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہتھوڑ ہوگا، پہلے ہاتھ ہوا ہے تو اس دفعہ ہتھوڑ ہوگا، گھبرائیں نہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا۔ سورج مشرق سے مغرب نکلا ہے، مغرب سے مشرق نکلا ہے، فضل الرحمان کی کوئی سیاست نہیں ہے، نواز شریف کی کوئی سیاست نہیں ہے، آصف زرداری کی کوئی سیاست نہیں۔ مجھے سمجھ ہے کیا جملہ کہنا ہے، وفا اور جفا میں، دعا اور دغا میں ایک نقطے کا فرق ہوتا ہے، اس نقطے پہ شیخ رشید سیاست کرتا ہے۔ السلام علیکم۔